اس وقت یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری کا ہر طرف چرچا ہے۔ ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک جا رہا تھا۔ یہ جو کیس بنا ہے سعد الرحمان ڈکی کا، اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ سائبر کرائم ایجنسی نے یوٹیوبر سعد عرف ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ ڈالو، اور اس کے بعد مجھے بہت ڈفرینٹ ٹاپکس مل رہے تھے، لیکن میں نے آج سوچا کہ ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور مجھے کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ایک مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان، جس کو ڈکی کہتے ہیں، ڈکی بھائی کہتے ہیں، اور وہ ایک مصیبت سے گزرا ہے۔ تب بھی ہمارے کافی سارے انفلوئنسرز نے، سوشل میڈیا کے سٹارز نے، سو کالڈ جو سٹار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی ساری اس کے اوپر بات کی تھی۔ وہ یہ تھا کہ کوئی کہتا تھا کوئی یہ مطلب ماحول کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کی تربیت خراب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ۔ کہ تم میرے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کر رہے ہو، کیا کرتا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا جی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں۔ تو کہتا تم اتنے کیوں ہو؟ لیکن جو جھوٹ پروپیگنڈا بنائے گئے، اس کے اوپر بھی کافی لوگوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندہ نہ کسی کو نقصان دے رہا ہے، نہ کسی کا کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے، وہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے، اپنی فیملی دکھائے نہ دکھائے وہ اس کا میٹر ہے۔ پوری دنیا میں یار لوگ اپنی فیملی دکھاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں پرسنلی اس کے ولاگ نہیں دیکھتا تھا، اور کیونکہ وہ بچگانہ ایک کانٹینٹ بناتا تھا اور بچوں کو ہی پسند آتا تھا، تو ہمیں اس طرح کا کانٹینٹ نہیں پسند تھا۔ بات یہ ہے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملا ہے۔ یہ جو کیس بنا ہے سعد الرحمان ڈکی کا، اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا سوائے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی اور ہے۔ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی ذات ہے۔ ماں باپ، بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مخلص نہیں ہے، کوئی سگا نہیں ہے، اور برے وقت میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اس کا ولاگ آیا ڈکی کا، مجھے اشتیاق تھا کہ یہ بندہ کچھ بولے، یہ بندہ کوئی بات کرے، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزرے۔ اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، یہ کروڑوں میں تو یہ اپنے کرپٹو میں گنوا دیتا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کبھی نہیں پھنس سکتا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، جہاں نہ آپ کا پیسہ ساتھی ہوتا ہے، نہ آپ کے رشتہ دار ساتھی ہوتے ہیں، نہ آپ کا کوئی اور خیر خواہ ہوتا ہے سوائے آپ کے فیملی کے، آپ کے ماں باپ کے، کوئی۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، میرے دماغ میں صرف 2 لوگ ہیں، میں نے ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی سوری کر دی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی سوری کر دی، کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے میری ماں کے، وہ جو عدالتوں میں ہر روز میرے لیے آتی تھی، مجھے دیکھنے کے لیے آتی تھی، اور کوئی شخص بھی نہیں تھا جو مجھے سپورٹ کرتا یا میرے پیچھے آتا سوائے میری گھر والی کے، اور سوائے میری امی کے، سوائے میرے بھائیوں کے، اور کوئی شخص بھی نہیں آیا۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی فیملی کے سوا اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کے پیچھے برے وقت میں نہیں آتا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں پیسہ سب کچھ ہے، میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہوتا ہے، بذات خود ہمیں کوئی تعلق ضرور بنانے چاہیے، ایسے تعلق بنانے چاہیے جو برے وقت میں کام آ سکیں۔ فیملی کے علاوہ، فیملی تو ہر دم آپ کی سپورٹ میں ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں رہنا ہے نا، تو آپ کا کوئی اس طرح کا کنیکشن ضرور ہونا چاہیے جو پاورفل ہو، جو آپ کا برے وقت میں کام آ سکے، جس کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ اگر مصیبت میں ہے تو میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں۔ جس طرح بالفرض میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ڈکی بھائی کہتا ہے کہ ایک بگ برادر کا نام لیتا ہے،
وہ بندہ اس کی زندگی میں آیا، وہ کوئی بھی تھا، وہ چاہے وہ پاکستان کے ادارے میں سے تھا، پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تھا، کہیں سے بھی تھا، بے شک وہ پاکستان کا ایک امپلائی تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ اس بندے نے آ کے میری ہیلپ کی ہے، اور کہیں بھی میں اس کرپٹ نظام میں نکلنے کا نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نکل سکتا ہوں، لیکن اس بندے نے آ کے، بے شک وہ ادارے کا تھا، اور اس کے بعد ہم بھی بذات خود اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ادارے یہ نہیں ہیں کہ سارے ادارے اس طرح کے ہیں، اداروں میں صرف لوگ خراب ہوتے ہیں، ادارے خراب نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بگ برادر تھے وہ صاف ظاہر کوئی کسی بڑے عہدے پر فیض تھے، جنہوں نے ان کو اس مصیبت سے نکالا، جنہوں نے ان کو تسلی دی. تو یہ چیز جو ہمیں سیکھنے کے لیے کم از کم ہمارا کنیکشن ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیے آواز اٹھا سکے. بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے انفلوئنسر نے صرف اتنی تک آواز اٹھائی کہ سعد الرحمان کو آج بیل ہو گئی، ڈکی کو آج گرفتار کر لیا، ڈکی کو آج سزا ہوئی، یا ڈکی کو آج وہ روتا رہا، چیختا رہا، اس طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن وہ مجبور انسان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. خیر میں تب بڑا ہیلپ لیس ہوتا ہوں، میں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اور تیسری جو اہم بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے ہمارا توکل. وہ کہتا تھا کہ میں جب قید تنہائی میں تھا، میں جب مصیبت میں تھا، جب میرے پاس نہ دوست تھے، نہ میرے پاس پیسہ تھا، نہ کچھ، اس قید کی کوٹڑی میں نا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کہیں سے بھی کوئی میرا ہیلپ کر دے، میری کوئی مدد کر دے، مجھے اس مصیبت سے نکال، مجھے اس مشکل سے نکال. جو خدا تعالیٰ پہ یا جو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی اس طرح کے بگ برادر کو لے کے آپ کے لیے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. کوئی آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بن جاتا ہے، کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی بندہ بھیجتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، برے وقت میں جب بھی کہیں بھی آپ پھنسے ہوں تو اس باری تعالیٰ کو، اس خالق کے کائنات کو ضرور یاد کرنا، وہ آپ کی مدد کو ضرور پہنچے گا. اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہے، وہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یار اپنا خیال آپ لوگ جتنا آپ رکھ سکتے ہیں نا، اور کوئی آپ کا سگا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو آپ نے اگر کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اپنے کسی بھی سگے کو پن لوکیشن یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سعد الرحمان کو، ڈکی کو ایئرپورٹ کے اوپر جو گرفتار کیا گیا ہے، صاحب ذرا اس کی کسی نے مخبری کی ہے، اس کو کسی نے کہیں کچھ کہا ہے، یا اس کی کوئی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے، یا اداروں کو تو ویسے سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اداروں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرائیویسی خود ہیں. جب تک آپ اپنی پرائیویسی خود رکھیں گے تو آپ کسی بھی مشکل سے آپ بچ نکلیں گے. یہ تھا میرا لازم. ان 3-4 باتوں کا مجھے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کا کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہیں، یا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے. دوسرا آپ کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں پیسہ بچا لے گا، ہمیں یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس چیز نے آپ کو بچانا ہے. تو تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو آپ کا توکل ہوتا ہے وہی آپ کو آپ کی مدد کو پہنچتا ہے. اللہ کی ذات، آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے. خالق کائنات ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے، اپنی پرائیویسی، اپنی لوکیشن کسی بھی قریبی دوست احباب کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے چپکے سے کرو، آؤ جاؤ. رابطہ